حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، اگر ایسا نہ کر سکے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم lived with a flat belly and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he passed away with a flat belly۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی میں کبھی بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بڑا نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ ہمیشہ اندر ہی رہا ہے، اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو کھانے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی احادیث ہیں۔ ایک اور حدیث آپ سماعت فرما لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے کھانے میں کمی کرتا ہے تو اس کا جوف نور سے معمور کر دیا جاتا ہے، یعنی جب انسان کم کھانا کھاتا ہے تو اس کا سینہ نور سے منور ہو جاتا ہے، نور سے معمور کر دیا جاتا ہے۔ الجامع الصغیر کی یہ روایت تھی۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار سنی تو فرمایا، اپنی ڈکار کم کر، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کو کھانا کم کھانا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کی سختی کے 2 اسباب ہیں، دل کی سختی کے 2 کوزیز ہیں، 2 ریزنز ہیں، 2 اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے پیٹ بھر کر کھانا، اور دوسرا زیادہ باتیں کرنا، زیادہ بولنا۔ ناظرین کرام، جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، اگر آپ ایکسپیریمنٹ خود بھی کر لیں اور دیکھ لیں، یہ تجربہ کر لیں کہ انسان کو عبادت میں سرور نہیں آتا، عبادت کی حلاوت اور مٹھاس انسان محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی محفل میں چلے جائیں جہاں ذکر اللہ کی محفل ہو یا رکعت انگیز دعا ہو، اور اس دعا میں آپ شامل ہوں، شرکت کریں، اور اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو آپ کوشش بھی کریں گے تو اشکوں کی برسات نہیں ہو پائے گی، آپ کی آنکھیں پرنم نہیں ہو پائیں گی، دل میں ایک وجدانی کیفیت پیدا نہیں ہوتی جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں عبادت میں سب سے زیادہ حلاوت اس وقت محسوس کرتا ہوں جب بھوک کی وجہ سے میرا پیٹ پیٹھ سے لگا ہوا ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب بھوک کی وجہ سے، بھوک کی اتنی شدت محسوس کروں کہ میرا پیٹ پیٹھ سے لگا ہوا ہو، اس وقت عبادت میں بہت حلاوت اور بہت زیادہ مٹھاس محسوس کرتا ہوں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا کا کوئی اہم کام یاد آ جائے تو اسے پورا کرنے سے پہلے کھانا مت کھاؤ۔ انسان کو دنیا کا کوئی اہم کام یاد آ جائے، کوئی امپورٹنٹ کام ہو، کوئی ضروری کام ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کام پورا کرنے سے قبل کھانا ہرگز نہیں کھانا چاہیے، یعنی پیٹ اس وقت بھرا ہوا نہ ہو۔ فرمایا فَإِنَّ الْأَكْلَ يُغَيِّرُ الْعَقْلَ، عقل کہتے ہیں کھانے کو، اور عقل کہتے ہیں دماغ کو، عقل کو، ذہانت کو، سمجھ کو۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْأَكْلَ يُغَيِّرُ الْعَقْلَ، کہ عقل انسان کے عقل کو تبدیل کر دیتا ہے، کھانا انسان کے عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ان احادیث اور اسلاف کی روایات اور اولیاء کاملین کے فرمان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کم کھانے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔